مقرر ہے کہ ہم ایک اجر دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اجر کون سا اجر ہے؟ انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ. سورہ آپ شعراء کو اٹھا کے دیکھیے، 26واں سورہ ہے، اٹھا کے دیکھیے کہ کیا اعلان ہو رہا ہے. ہر نبی، وہ شعیب ہو، وہ لوط ہو، وہ ہود ہو، آنے والے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر عالمین کے رب پر ہے، تم پر نہیں. سارے انبیاء ایک کے بعد دیگرے ارسال رسول کی منزلوں سے گزر رہی ہے دنیا، اور وہ اعلان یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی اجر تم پر نہیں ہے، تم پر موقوف نہیں ہے، اس کا مدار اس کی ذات پر ہے، وہی ہے جو ہمارے اجر کا دینے والا ہے. یہاں محمد عربی آ رہے ہیں، دوسرا سورہ ہے ان لک لاجرا غیر ممنون، ہم نے تو تمہارے لیے اجر کو لامتناہی کر دیا ہے، بے پناہ کر دیا ہے. اب یہ دوسرا سورہ ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ہاں مجنون، ہاں یہ کہا گیا کہ تم مجنون ہو. دوسرا مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، اجر تیسری آیت ہے، اجر تیسری آیت ہے. دوسری آیت میں کیا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ظاہر قسم کھا رہے ہیں کہ تم اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، تم دیوانے نہیں ہو، تم مجنون نہیں ہو، مگر تمہارے لیے اجر معین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سکتا ہے دنیا کے لیے اس میں جنون نظر آئے، لیکن اگر جنون نظر آتا ہے تو آئے، وہ اصل میں جنون نہیں ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے لیے بے پایہ اجر ہے، تمہارے لیے لامتناہی اجر ہے. بات کیا ہو رہی ہے سورہ قلم میں؟ آ جائیے آگے چل کے جہاں مسلمانوں کو ذرا سا اطمینان ہو جائے کہ دیکھیں اب کون کون مسلمان ہوا، تو بات آئی سورہ نجم تک. یہ 53واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت تک آ چکا تھا جب بہت بڑے بڑے قبائل بزرگ اسلام لا چکے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے. وہاں پھر ایک مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ستارے کی قسم جب وہ نیچے آیا، ستارے کی قسم جب وہ ڈسینڈ ہوا، ستارے کی قسم وہ جب کسی کے گھر پہ اترا، جو چاہے ترجمہ کر لے. مجھے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس مباحث میں یہ بحث اب کم از کم نہیں ہے کہ جہاں دنیا حیرانی ہو رہی ہے، یہ ستارہ ٹوٹتا ہے، یہ ستارہ گرتا ہے، یہ ستارہ نیچے آتا ہے، ستارہ غروب ہوتا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے. اب اٹھا کے دیکھیے ابو الحسن مغازلی نے شرح میں لکھ دیا ہے اور حاشیے کے اندر موجود ہے. مولانا فرمان علی کے جا کے ترجمے کو دیکھیے، ابو الحسن مغازلی نے کیا کہا. کسی وقت ظاہر عشاء کی نماز کے بعد کہا کہ کل صبح دیکھنا ایک تارہ ہے جو ٹوٹے گا اور گرے گا، جس کے گھر پر تارہ آئے گا وہی میرا وصی ہے، وہی میرا خلیفہ ہے، وہی امام امت ہے. یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی، لیکن مکی زمانہ ہے، پہلے تو یاد رکھیے یہ زمانہ مکی زمانہ ہے، مکی دور میں آنے والا سورہ ہے سورہ نجم. میں نے کیا کہا وہ تو بہت پہلے کا سورہ، سورہ قلم. دوسرا، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے. مکے کے لوگ کہتے تھے کہ تم مجنون ہو، یہاں مسلمان ہو چکے الحمدللہ. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق گمراہ نہیں ہے، تمہارا رفیق بہکا ہوا نہیں ہے. اب اس سے ترجمے سے جان چھڑائی کیسے جائے، یہ میرا سوال ہے. دیکھیے نا، لفظ صاحب آ رہا ہے. اب اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ یہ صاحب ہیں کفار قریش کے، تو ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں رسول کفار قریش کا صاحب ہے. تو آپ کس کے صحابی ہیں پہلے یہ بتائیے. رسول صاحب ہے کفار قریش کا، آپ کے لیے تو نسبت ہے نا کہ ہم صحابی رسول ہیں. ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہے نہ بہکا ہوا ہے. گمراہ ہے نہ بہکا ہوا ہے. بہکا ہوا یعنی غوائے شیطانی میں مبتلا نہیں ہے، اغوائے شیطانی کا شکار نہیں ہے. شیطان نے، آئیے آج کا ترجمہ کر لیتے ہیں، شیطان نے اسے ہائی جیک نہیں کیا ہے. اغوا کا کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں ہائی جیک کے علاوہ. اٹھا کے کلام مجید کو دیکھیے، اب وہاں پہ ترجمہ کیا ہے وہاں پہ انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹھایا نہیں ہے شیطان نے اسے. تمہارا صاحب ترجمہ کیا مولانا مودودی نے تمہارا رفیق. کافروں کا رفیق نہیں ہوتا، رسول کافروں کا دوست نہیں ہوتا. اگر یہ طے ہو جائے
تو سب کے چہرے اس آیت میں نظر آئیں گے کہ کون کون گمراہ سمجھ رہا تھا اور کون کون غوائے شیطانی میں مبتلا جان رہا تھا. ما ضل صاحبکم وما غوا والنجم اذا ہوا. تارا ٹوٹا ٹوٹتے تارے کی قسم، اور قسم کھائی ہے پروردگار نے، اور یہ کہہ کر کہ تمہارا رفیق گمراہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے. میں لفظ بھٹکا ہوا استعمال نہیں کر رہا ہوں، بہکا ہوا ہے. اور اس کے بعد قوت آئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کون ہے جو اپنے نطق سے، جو ہوا و ہوس کے نتیجے میں مغلوب ہوتا ہے، کلام نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو جو حکم ہے الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ سورہ نجم ہے. یہ کون ہے؟ یہ تمہارا رفیق، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی بہکا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی گمراہ ہے، بلکہ وہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی اس پر نہ آ جائے. وہ وحی الہی کا پابند ہے، وہ وحی الہی کا تابع ہے، وہ وحی الہی کا مطیع ہے، وہ وحی کی اطاعت کرتا ہے. وہ کلام خود سے کرتا ہی نہیں، اور اس کا علم کہیں اور سے نہیں آ رہا ہے. اس کو وہی علم دے رہا ہے کہ جو علم کا مالک ہے، جو علم کا دارا ہے. وہ جبریل نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا. علمہ شدید القویٰ میں انہوں نے کہہ دیا یہ شدید القویٰ یعنی شدید قوتوں کا حامل جبریل ہے. جبریل کو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے تعلیم دی سرکار رسالت مآب کو. اب اس کے بعد اگر امت نہ بہکے، نہ بھٹکے، نہ پریشان ہو تو پھر کہا جائے یعنی اس کو کہ جو وحی کے لانے پر مامور ہے، جو ایک پیغام کو جو خدائی پیغام ہے قلب محمد پہ لا رہا ہے، مسلمانوں نے کہہ دیا کہ وہ تعلیم دیتا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. وہ کون ہے؟ endued with wisdom. انگریزی میں ترجمہ آ گیا ہے اس کا. اور ایسا نہیں ہے، وہ استوا کی منزل پر ہے. اور پھر ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ ایسی منزل پر گئے کہ قریب سے قریب ہوتے چلے، قرب کمال پر آئے تو یہ قرب کمال 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. محمد ایک طرف، محمد کا خدا ایک طرف. اسی واقعے کو دیکھیے. یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں معلوم کس اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اسی مرثیے میں جو مرثیہ آپ کے محبوب سوز خان نے پڑھا، ایک عجیب 6 مصرے ہیں اس تعلق سے. معراج میں جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، وہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب محمد تھا، کہوں کیا قوسین کا ہے فرق، جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بھی نہ وہاں دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. اب دنیا یہ کہے کہ جبریل تعلیم دیتے ہیں، جبریل پڑھا رہے ہیں، انیس تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، جبریل امی کو بھی نہ وہاں داخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. یہ ہے کانا قاب قوسین او ادنا کی منزل. کسی نے پوچھا امام ششم، امام جعفر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جب 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، فاصلہ سمٹ گیا، تو وہ وحی کی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. وہ جو وحی کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے بندے خاص پر وہ وحی کر دی. اگر گھرانے عصمت سے کسی کا تعلق نہ ہو،
اگر ائمہ عصمت سے کسی کا تعلق نہ ہو، خدا کی قسم آج بھی یہ آیت موجود ہے، ایبسٹریکٹ بنی ہوئی ہے، مجرد آیت ہے، آیت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اس نے وحی کی جو اس کو اپنے بندے پر وحی کرنا چاہیے تھا۔ عالم اسلام کے سارے مفسر ایک طرف اور کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا یہ وہ منزل تھی کہ جب دو کمانوں سے قریب ہوئے تو خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ وہ وحی کر لی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی۔ خدا شاہد ہے، آپ جا کے اٹھا کے دیکھیے، میں یعنی کیا عرض کروں، کس طرح سے کہوں، جا کے دیکھیے ہر تفسیر کو، ہر ترجمے کو ٹٹولیے جا کے آئے اور دیکھیے کہ اس آیت کے ضمن میں کیا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ کر ہی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں جبریل، بات جبریل بھی نہیں ہے، پوچھیں گے کس سے آپ؟ اس کا مطلب کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو تقرب پائی ہوئی ہیں، جو جبریل سے بھی بلند مقام رکھتی ہیں، تبھی تو تفسیر آئی اس آیت کی۔ اگر جبریل کے علم پہ بھروسہ کر کے چلتے تو جبریل تو نہیں، آپ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ جبریل نہیں ہے، وہاں پہ جبریل نہیں ہے۔ جبریل امی کو بھی نہ وہاں داخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا کی۔ یہ یا کو دیکھیے 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ یا 2 دفعہ، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرے کو ایسے معاملے میں وہ پسند بھی نہیں کرتا۔ معاملہ ولایت کا معاملہ ہے، معاملہ وصایت کا معاملہ ہے، معاملہ خلافت کا معاملہ ہے، معاملہ رہتی دنیا تک کے لیے امامت کا معاملہ ہے، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر میں عرض کروں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، آج اگر کسی کو معاملہ ولایت کا سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے تیسرا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، 2 کو پہلے سمجھ لو، ولایت سمجھ میں آ جائے۔ کسی تیسرے کو ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی، بھائی ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی تیسرا ہو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آپ یہ کہیں میں نے امام شجو میں تذکرہ کیا، نور ہے، نور ہے